بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبات، آج ہم اپنے سبق نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الرسوم والبدعات۔ کل ہم نے پڑھا تھا وفات کے موقع پر جائز کاموں کی تفصیل۔ اس میں سے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، کچھ باتیں باقی تھیں جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ وفات کے موقع پر جائز کاموں کی تفصیل۔ میت کو 1-2 میل منتقل کر کے دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ موت کی اطلاع دینا تاکہ لوگ جنازہ میں شریک ہو جائیں جائز ہے۔ جنازہ کے پیچھے چلنا مستحب ہے۔ میت کے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو تسلی دینا اور تعزیت کرنا مستحب ہے۔ میت کے پڑوسیوں اور دور کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو وفات کے دن صبح اور شام کا کھانا کھلائیں، یہ بھی مستحب ہے۔ اہل میت 3 دن تک اپنے مکان یا بیٹھک میں تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے بیٹھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس دوران کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کریں۔ ایصال ثواب کرنا۔ میت کو اعمال صالح کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ عمل خیر چاہے بدنی ہو یا مالی، دونوں کا ثواب بخشنے سے میت کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جو کوئی نیک کام کیا ہے وہ چاہے بدنی ہے مالی ہے۔ بدنی ہے یعنی آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور اس کا ثواب میت کو پہنچا دیا تو میت کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ مالی ہے، کوئی مال خرچ کر کے، مال صدقہ کر کے میت کو ثواب پہنچایا تو اس کا ثواب میت کو پہنچ جائے گا۔ ایصال ثواب کی چند صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، میت کے لیے نفل نماز، نفل روزہ، نفل حج یا عمرہ یا قرآن پاک کی تلاوت بخشیں تو ان کا ثواب اس کو پہنچ جاتا ہے۔ نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی حج، عمرہ، قرآن پاک کی تلاوت کچھ بھی ان میں سے آپ کر کے پڑھ کر میت کو ثواب پہنچائیں گے تو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ ہم میت کی طرف سے فرائض ادا نہیں کر سکتے، ہمارے فرائض ادا کرنے سے ان کے فرائض ادا نہیں ہوں گے۔ نفل پڑھ کے، نفل کام کر کے اس کا ثواب ان کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، خدمت خلق کا کوئی کام، مثلا کوئی فلاحی وقف یعنی فلاحی کسی کی کوئی مدد کر دینا یا کوئی پانی کا کولر وغیرہ رکھوا دینا، کوئی مسجد یا دینی مدرسہ بنا کر میت کے لیے ثواب کی نیت کی جائے۔ نمبر 3، فقراء، مساکین، یتیموں اور نادروں کو کھانا، کپڑا یا نقدی دے کر میت کو ایصال ثواب کرنا۔ یعنی اگر کوئی ضرورت مند ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آپ اس کو کپڑے خرید کر دیں اور اس کا ثواب میت کو کر دیں تو وہ پہنچ جائے گا۔ ایصال ثواب ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کسی خاص دن کی تعیین، کسی خاص دن کو مقرر کر لینا یا کسی خاص طریقے کو عملاً یا اعتقاداً لازم سمجھنا درست نہیں۔ یعنی کسی خاص عمل کے متعلق اپنا کوئی عقیدہ بنا لینا کہ اس کے بغیر ثواب نہیں پہنچے گا، یہ جائز نہیں۔ ضروری مسئلہ۔ میت کے لیے ایصال ثواب سے زیادہ ضروری چیز جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، ادائے حقوق، یعنی میت کے ذمہ دوسروں کے قرضہ اور حقوق ہوں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نفلی ایصال ثواب سے بڑھ کر ضروری اور اہم ہے، کیونکہ جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ قرضہ ہے اگر تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جس پر قرض ہوتا اور اس کا مال اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے کافی نہ ہوتا۔ اس لیے قرضے کو ادا کرنے میں یا جو باقی حقوق اگر کسی کے ادا نہیں کیے تو اس کو ادا کرنے میں پہل کی جائے اور وہ ضروری سمجھا جائے۔ خیرات۔ آج کل لوگوں میں ایصال ثواب کا ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، یعنی دیگے چڑھا کر کھانا کھلانا۔ اس کھانے کو وہ قرضوں سے بھی مقدم سمجھتے ہیں، یعنی اس طرح کھانے پکانے میں وہ قرضے بھی لے لیتے ہیں۔ قرضوں کو لینا وہ کوئی عام سی بات سمجھتے ہیں کہ قرضے لے کر یہ کام کرنا ہے، یہ کام ضروری ہے چاہے جیسے بھی کریں۔ نیز یہ کھانا میت کے ترکے سے تیار کیا جاتا ہے،
یعنی میت کا جو ترکہ جو وہ اس نے پیچھے مال چھوڑا ہے، جائیداد وغیرہ کچھ بھی چھوڑا ہے اس میں سے۔ حالانکہ ترکے میں تمام ورثہ کا حق شامل ہے، جس میں بسا اوقات نابالغ بھی ہوتے ہیں۔ سب ورثہ کی رضامندی بھی ضروری نہیں سمجھی جاتی کہ سب سے پوچھ ہی لیا جائے، حالانکہ تمام ورثہ کی رضامندی ضروری ہے، ورنہ وہ خراج ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بنے گی۔ نیز نابالغ وارث اگر اجازت بھی دے تو اس کی اجازت کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ابھی نابالغ ہے۔ نیت اس خیرات میں ریا کا زیادہ احتمال ہوتا ہے، دکھاوا زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر میت کے لیے خیرات کرنے والوں کو یہ کہا جائے کہ یہ رقم جو اس طرح کھانا پکا کر کھلانے میں صرف ہو رہی ہے، خرچ کر رہے ہیں، اور اس میں امیر و غریب تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے اور صرف ایک وقت کا گزارا ہوگا، بجائے اس طرح خرچ کرنے کے غریب، یتیم اور دیگر جو مستحق لوگ ہیں ان میں بانٹ دی جائے تاکہ ان کی مختلف ضروریات پوری ہو سکیں اور ان کا چند دن گزارا اچھی طرح آسانی سے ہو جائے۔ بعض لوگ تو اس کو میت کے لیے خیرات ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے ہاں خیرات وہی ہوتی ہے جو دھوم دھام اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ہو، لوگ آئیں جائیں تاکہ معلوم ہو خیرات ہوئی ہے، ورنہ کیا معلوم کہ خیرات ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ تو سراسر ریاکاری ہے جس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ کا شدید خطرہ ہے۔ بعض لوگ اگرچہ چپکے سے مستحقین کو دینے کو بھی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن اس رسم کے پڑ جانے کی وجہ سے عمومی کھانا کھلانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ مستحقین کو دینے سے جتنا ثواب میت کو ملتا ہے اتنا عام کھانا کھلانے سے نہیں ملتا۔ لہٰذا میت کے لیے خیرات کی چند شرائط ہیں جن کے مطابق خیرات کرنے سے میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے۔ نمبر 1، میت کے لیے جو بھی خیرات کی جائے اس میں یتیم کا مال نہ ہونا چاہیے، یتیم کا مال نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کھانے اور کھلانے والے دونوں گنہگار ہوں گے، میت کو ثواب پہنچنا تو دور کی بات ہے، کیونکہ یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ آیت شریف کا ترجمے کا مفہوم ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ نمبر 2، خیرات مستحقین اور غریب افراد کو دی جائے۔ مالدار لوگ کھائیں گے تو غریبوں کو کھلانے والا ثواب نہیں ملے گا، یعنی جو غریب کھا کر اپنا پیٹ بھریں گے ویسا ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 3، خیرات میں دکھلاوا نمائش مقصود نہ ہو، ورنہ ثواب کی بجائے گناہ ہوگا اور میت کو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ نمبر 4، کھانا کھلانا ہو یا کوئی اور کار خیر، اس کے لیے خاص دن کو مقرر کرنا کہ اس کی رسم پڑ جائے اور اس دن نہ کرنے میں لوگ ثواب میں کمی محسوس کریں، یہ جائز نہیں۔ کسی بھی دن کی رسم ڈالے بغیر خیرات کریں، یعنی خاص دن کو مقرر نہ کریں، اور اگر وہ خاص دن مقرر کر لیا جائے اور کہا جائے کہ اس دن یہ کام نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ ثواب کام ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی دن، سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، کسی بھی دن خیرات کی جا سکتی ہے، سب دنوں میں برابر ہی ثواب ملے گا۔ نمبر 5، مسکینوں کو کھانا کھلانا الگ کار خیر ہے اور قرآن مجید کی تلاوت الگ عبادت ہے۔ ان دونوں کو ضرور اکٹھا کرنا، یعنی کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا اور فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانا نہ دینا ایک ناجائز رسم ہے، اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ بعض جگہ دیگوں کے پاس قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، یہ بھی ایک ناجائز رسم ہے۔ نیز اس میں قرآن مجید کی بے ادبی ہے، دیگیں پک رہی ہوں اور قاری صاحبان کو وہیں بلا کر پڑھوایا جا رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک ناجائز رسم ہے۔ نمبر 6، میت کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کی بہتر صورت یہ ہے فقراء اور مساکین کے ساتھ نقدی کی شکل میں تعاون کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ بسا اوقات ان کو علاج کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، کپڑوں کی نہیں ہوتی، قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اور ان کو عمدہ کھانا کھلا دیا جاتا ہے، حالانکہ ان ضروریات کے لیے کھانا کھلانا کافی نہیں ہے، اس لیے نقدی کی شکل میں دی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو خرچ کر سکے اور ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تعزیت کا مسنون طریقہ۔ تعزیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس گھر میں غمی ہو ان کے پاس جا کر میت کے جو رشتہ دار ہے
ان کو تسلی دی جائے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں اور صبر کے فضائل اور اس کا عظیم الشان اجر و ثواب سنا کر ان کو صبر کی ترغیب دیں، ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرتے اور ترغیب دیتے۔ تعزیت کے وقت یہ الفاظ کہنا مسنون ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور یہ بھی الفاظ منقول ہے، نقل کیے جاتے ہیں، اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمجدک۔ تعزیت 3 دن کے اندر اندر مسنون ہے، اس کے بعد مکروہ ہے، البتہ اگر کوئی شخص موجود نہیں تھا بعد میں آیا تو وہ 3 دن کے بعد بھی تعزیت کر سکتا ہے، لیکن دوران تعزیت بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا جو طریقہ آج کل رائج ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لہذا تعزیت کے لیے جانے والوں کا دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھانا اور دیگر حاضرین کا بھی ان کی پیروی میں ان کی نقل میں ہاتھ اٹھانا اور دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھانے والوں پر ملامت کرنا سراسر ناجائز اور بدعت ہے، اس طریقے کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ کھانے پر فاتحہ کا حکم۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے اس پر فاتحہ پڑھنے کو بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہ ایک بے اصل رسم ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں، کھانے پر فاتحہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، اسے لازم یا مسنون سمجھنا ناجائز ہے اور اس کا التزام کرنا، اس کو ضروری سمجھنا بدعت ہے۔ تیجا، جمعرات، 11ویں، چہلم، 6 ماہی اور برسی وغیرہ۔ میت کے لیے سال ثواب کے کچھ من گھڑت طریقے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں، ان میں تیجا، جمعرات، 11ویں، چہلم، 6 ماہی اور برسی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ رسوم جس انداز سے رائج ہیں، ان کا جس طرح فرض سے بڑھ کر التزام ہوتا ہے، ان کو مسنون و باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، یہ ناجائز، بے اصل اور بدعت ہے۔ ان رسوم کو جس طرح ہو سکے مٹانا چاہیے، ان رسوم کی وجہ سے لوگ خواہ مخواہ قرضے لیتے پھرتے ہیں اور خوار ہوتے ہیں اور دین اور دنیا دونوں کا خسارہ مول لیتے ہیں۔ قبروں کے کتبوں پر قرآنی آیات لکھوانا۔ بوقت ضرورت اگر پہچان کے لیے قبر کے کتبے پر میت کا نام لکھ دیا جائے تو مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، مگر قرآنی آیات یا اشعار وغیرہ لکھوانا یہ مکروہ ہے، اس میں قرآنی آیات کی سخت بے ادبی ہوتی ہے، جیسا کہ عام مشاہدے میں ہے۔ کفن میں عہد نامہ رکھنا، کفن میں عہد نامہ وغیرہ رکھنا، اس کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ اس میں ان چیزوں کی بے ادبی ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے اس پر مفصل بحث کر کے اس کو ممنوع قرار دے دیا ہے، منع ہے۔ میت کے گھر 3 دن تک کھانا پکانے کو معیوب سمجھنا۔ میت کے گھر والوں کا اپنے لیے کھانا پکانا پہلے دن بھی ممنوع یا معیوب نہیں ہے بلکہ جائز ہے، البتہ اہل میت کی طرف سے لوگوں کی دعوت کرنا جائز نہیں۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ اہل میت کے ساتھ اس کے غم کے موقع پر ہمدردی اور خیرخواہی کا معاملہ کریں اور ان کے لیے 1 دن رات کے کھانے کا انتظام کریں، اس سے زیادہ کی شرعاً ترغیب نہیں بلکہ فقہا نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اپنے گھر میں اگر میت والے لوگ جن کے گھر میں وفات ہوئی ہے وہ کھانا پکا لیں تو جائز ہے، لیکن ان کے پڑوسی اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس غم کے موقع میں ان کی خیر خواہی کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور 1 دن رات کا کھانا ان کو کھلائیں۔ آپ لوگوں نے بیٹا اس کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اگلے سبق میں ہم مزید پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔